اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن مجید کی کئی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا ہے۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے کٹا ہوا ہونا۔ حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ہم کاٹ کاٹ کے پورا پورا پڑھتے ہیں، ایک لفظ اس سے ہم نہیں بناتے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، اب وہاں پر آپ نے الف لام میم، الف کو الگ پڑھنا ہے، لام کو الگ پڑھنا ہے، اور میم کو آپ نے الگ پڑھنا ہے۔ تو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں یہ حروف، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حروف مقطعات کی اقسام کی طرف۔ حروف مقطعات قرآن کریم کی ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتوں کی شروع میں حروف مقطعات استعمال کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، نون وغیرہ۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ پھر حروف مقطعات کو ہم 5 قسموں کی طرف تقسیم کر دیتے ہیں۔ حروف مقطعات کو، یعنی وہ حروف جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کو ہم 5 قسموں کی طرف تقسیم کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ صورتیں جن کے شروع میں ایک ہی حرف استعمال ہوا ہے، اور یہ ٹوٹل 3 صورتیں ہیں۔ سورہ نون والقلم وما یسطرون، اس میں دیکھیں صرف نون ایک حرف استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح قاف والقرآن المجید، صرف ایک حرف استعمال ہو رہا ہے، قاف۔ اور اسی طرح سورہ صاد، صاد والقرآن ذی الذکر۔ تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات میں سے صرف ایک حرف استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، وہ صورتیں جن کے شروع میں 2 حروف استعمال ہوئے، اور یہ ٹوٹل 9 صورتیں ہیں۔ جیسے حامیم 2 حرف ہے، یاسین 2 حرف ہے، طٰہٰ 2 حرف ہے، اسی طرح طاسین یہ بھی 2 حرف۔ اسی طرح وہ صورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات 3 استعمال ہوئے، اور یہ 13 صورتوں کے شروع میں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے الف لام میم 3 حروف استعمال ہو رہے ہیں، طاسیم میم 3 حروف استعمال ہو رہے ہیں، الف لام را عین سین قاف، مثال کے طور پر۔ نمبر 4، وہ صورتیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات 4 استعمال ہوئے، جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ اور وہ صورتیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات 5 استعمال ہوئے، جیسے کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف۔ اب حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے موجود ہے، مختلف آراء موجود ہے۔ ان میں سے سب سے بہترین اور وزنی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، عربوں کے اندر رواج تھا کہ جب وہ کوئی مضمون لکھتے، کسی کو کوئی پیغام بھیجتے، تو پیغام بھیجتے ہوئے شروع میں ان حروف کا وہ استعمال کرتے تھے، اور ان حروف کا استعمال ان کے ہاں کیا جاتا تھا اس مضمون کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس مضمون کو اہمیت دینے کے لیے۔ تو قرآن مجید چونکہ عربوں کے ہی رسم و رواج پر اترا ہے، ان کے جو پڑھنے لکھنے کا رسم و رواج تھے اسی پر قرآن مجید اترا ہے، تو قرآن مجید نے بھی بعض صورتوں کے شروع میں ان حروف کا استعمال کیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان صورتوں کے اندر جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان مضامین کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا۔ اور دوسری رائے یہ ہے مفسرین کی کہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، جن کا معنی اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے یا اپنے رسول کو بتایا ہے۔ اور تیسری اس میں رائے یہ ہے مفسرین کی
کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی اور مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کی تمام آسمانی کتابوں میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کا معنی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتے، البتہ ان پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید ہم جانتے ہیں اس میں حکمت کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو واو استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں اور کا لفظ اور کے ترجمے کے لیے بھی واو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ واو قسم کے لیے، عربی زبان میں قسم کے لیے 4 حروف استعمال ہوتے ہیں، با، واو، تا اور لام۔ یہ 4 حروف عربی زبان میں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ واو قسم کے لیے، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منصب کو اللہ تعالی نے قسم اٹھا کر بیان کیا ہے کہ آپ، اللہ قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر۔ کوئی رسول بھی سیدھے رستے سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا، اللہ جتنے بھی اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، جتنے بھی انبیاء آتے ہیں، وہ سارے کے سارے صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل یہ قرآن مجید نازل کیا گیا العزیز اس ذات کی طرف سے جو بہت زبردست اور غالب ہے، الرحیم اور رحم کرنے والے بھی ہے۔ اچھا، آپ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر مقامات پر العزیز کے ساتھ الرحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، العزیز بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور الرحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ العزیز کہتے ہیں اس ذات کو جس کو ہر ایک پر غلبہ حاصل ہو، جس کی حکومت ہر ایک چیز پر چلتی ہو، اور عام طور پر بادشاہوں کا جو رویہ ہے وہ ظالمانہ رویہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جو بادشاہوں کا رویہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظالمانہ۔ اور دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو کچھ مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے، اس کا زور اور اس کی طاقت اور قوت چلتی ہے تو وہ ظلم ڈھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی غالب تو ہے، پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تو ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ الرحیم بھی ہے کہ وہ رحم کرنے والے ہیں، وہ ظلم کرنے والے نہیں ہے۔ یہ اللہ اور دوسرے بادشاہوں کے درمیان ایک خاص امتیاز ہے کہ دوسرے بادشاہوں کو جب حکومت ملتی ہے، سلطنت ملتی ہے، تو وہ ظلم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی سلطنت اور اللہ کی حکومت جو کہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ تعالیٰ اپنی اس کامل حکومت میں بھی رحم کرنے والے ہیں کہ دنیا جہاں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوق ہے انسانوں کی، اور اس مخلوق میں سے اکثر مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو 2-3 دفعہ کسی کام کے لیے بلائیں، وہ نہ آئے تو ہمیں اس پہ غصہ آتا ہے، ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، بسا اوقات مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے باوجود، معبود ہونے کے باوجود، سلطنت کامل کے مالک ہونے کے باوجود بھی رحم کرنے والے ہیں۔ کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیوں کیا ہے، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، یہ جو لام ہے یہ مقصد بتانے کے لیے، کسی چیز کی وجہ بتانے کے لیے لائی جاتی ہے۔ لِتُنذِرَ، لام زیر لی کا ترجمہ ہے تاکہ، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا تاکہ، یہ لام زیر لی کا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ۔ تنذرا، آپ ڈر سنائیں، آپ لوگوں کو باخبر کریں۔ جیسے ہم عام طور پر جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، یعنی خریدنے والا ہوشیار ہو جائے، تو جس کو ہوشیار کرنا کہتے ہیں، خبردار کرنا کہتے ہیں۔ لتنذرا، قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ باخبر کریں، ڈر سنائیں، قومن، ایسی قوم کو، ما انذرا، یہ ما نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما انذرا، نہیں ڈرایا گیا تھا، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کو، نہیں ڈرایا گیا تھا ان کے آباء و اجداد کو، فہم غافلون، پس یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کہ جن کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا،
اب یہ عربوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے، تو عربوں نے بہت لمبا زمانہ بغیر کسی پیغمبر کی رہنمائی کے گزارا ہے، اس لیے ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی ڈر نہیں سنایا گیا تھا، ان کو باخبر نہیں کیا گیا تھا۔ اب خاص آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر پیغمبر نہیں آئے تھے ایک لمبے عرصے سے، آپ جا کر ان کو اللہ کا پیغام سنائے اور ان کو باخبر کریں۔ فہم غافلون، پس وہ غفلت کا شکار ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، یقیناً اللہ کا فیصلہ، القول، قول کہتے ہیں بات کو، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اقوال زری، فلاں کا یہ قول ہے، تو قول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات، کوئی فیصلہ، فیصلہ کن بات۔ لقد، لقد کا ترجمہ یقیناً، بے شک، یہ قد کا لفظ اور لام زبر لا کا لفظ جو ہے، حرف جو ہے، یہ عربی زبان میں کسی چیز کو پختگی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ لقد، بے شک، یقیناً، حق القول، اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مدنی صورتیں ہیں جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور ایک مکی صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہیں اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ جگہ پر تسلی دی گئی۔ تسلی کس چیز کی دی گئی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس دعوت پر لگا دیا، لیکن ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بہت کم رہی، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت پر انہی لوگوں نے آنا ہے جن لوگوں کو ہم نے ہدایت پر لانا ہے، باقی آپ اپنا کام انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور انتہائی دل جمی کے ساتھ اور انتہائی مضبوط قدموں کے ساتھ سر انجام دے رہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کی محنت کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اصل فیصلہ ہمارا چلے گا۔ لقد حق القول، یقیناً بات ثابت ہو چکی ہے، اللہ کا فیصلہ یقیناً برحق ہے ان لوگوں کے خلاف، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کا ایمان نہ لانا اس لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کے اندر کمزوری ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے فی الحال ان کے لیے ایمان لانے کا فیصلہ ہی نہیں کیا۔ انا جعلنا فی اعناقہم، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو یہ اچھے سے جانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ 11ویں پارے کے اندر سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، کیا یہ آپ کی زندگی دیکھ نہیں چکے کہ آپ 40 سال کا عرصہ ان لوگوں کے اندر گزار چکے ہیں، سب کچھ ہے لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو کفر کے اندر ایسے جکڑ دیا ہے کہ جیسے کسی آدمی کے سامنے بھی دیوار ہو، اس کے پیچھے بھی دیوار ہو، اور اس کے اوپر بھی کوئی پردہ لگا دیا جائے تو وہ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو ان لوگوں کے سامنے بھی کفر کی دیوار موجود ہے، پیچھے بھی کفر کی دیوار موجود ہے، یعنی معاشرہ جو تھا سارا کفر کا معاشرہ تھا، تو کفر کا معاشرہ ان کے لیے آگے کی دیوار بھی ہے اور پیچھے کی بھی اور اوپر کی بھی، اس لیے یہ کسی طرف دیکھ نہیں سکتے، آپ کی حقانیت، آپ کی سچائی ان کو نظر نہیں آتی۔ انا جعلنا فی اعناقہم، انا، بے شک ہم نے، جعلنا، ڈال دیا ہے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں کے اندر، اعناق، عنق کی جمع ہے، اعناق، گردن کو بولتے ہیں، بے شک ہم نے ڈال دیا ان کی گردنوں کے اندر، اغلالن، توق، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جو قیدی ہوتے ہیں تو قیدیوں کی گلوں کے اندر وہ بیڑیاں سی ڈلی ہوتی ہیں، فہیا، پس وہ توق، یہ جو ہیا ضمیر ہے یہ پیچھے توقوں کی طرف لوٹ رہی ہے، پس وہ توق، الل اذقان، ان کی ٹھوڑیوں تک ہے، جیسے آپ کسی آدمی کی ٹھوڑی کے نیچے کوئی چیز پھنسا دے تو وہ اوپر ہی دیکھتا رہ جاتا ہے، نیچے وہ دیکھ نہیں سکتا اور اس کا چہرہ ایک ہی جگہ پر اٹک کے رہ جاتا ہے، پس وہ جو توق ہے وہ ٹھوڑیوں تک ہے، یعنی ان کا جو کفر ہے وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچا ہوا ہے، اس لیے یہ جلد ایمان نہیں لائیں گے۔
فہم مقمحون، پس یہ لوگ منہ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے کوئی آدمی منہ اوپر اٹھا کے کھڑا ہو، اوپر بھی کوئی نہ چیز نہ دیکھ سکے، سامنے بھی دیوار ہو پیچھے بھی دیوار ہو تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے، فہم مقمحون، پس یہ لوگ سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا سر اٹھا ہوا ہے ان توقوں کی وجہ سے جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے۔ وجعلنا من بین ایدیہم، اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے، اید ید کی جمع ہے، ید عربی زبان میں ہاتھ کو بولتے ہیں، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا۔ اچھا، جعلنا کا لفظ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، جعلنا جعلنا بہت ساری جگہوں پر، تو اس کا ترجمہ سمجھ لیں، جعلنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے بنا دیا یا ہم نے کر دیا، تو جعلنا ہم نے بنا دیا، من بین ایدیہم ان کے سامنے، سدن ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے بھی، خلف کا لفظ پیچھے کے لیے بولا جاتا ہے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے بھی، سدن ایک دیوار، فاغشینا پس ہم نے ڈھانپ دیا ہم ان لوگوں کو، اغشینا جیسے ہم عربی زبان کا لفظ ایک اردو میں ہم بھی بولتے ہیں غشی طاری ہو جانا، اس پر غشی طاری ہو گئی ہے، فاغشینا پس ہم نے ڈھانپ دیا ہم ان لوگوں کو، فہم لا یبصرون پس یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَسَوَاءٌ اور برابر ہے، یہاں پر واو جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ اچھا، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ واو قسم کے لیے ہے یا یہ واو اور کے معنی میں؟ تو اس کا آسان سا طریقہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ واو کے بعد والا لفظ اگر اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو عام طور پر وہ جو واو ہے وہ قسم کے لیے ہوگی، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم، وہاں نون کے نیچے زیر ہے، تو وسواء اور برابر ہے، علیہم ان لوگوں کے لیے، انذرتہم کیا آپ نے ان کو ڈرایا، ام لم تنذرہم یا آپ نے ان کو نہ ڈرایا، یعنی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا ایمان لانا اسی وقت ہی ہوگا جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ ان کے لیے محنت کرتے رہیں، آپ کو آپ کی محنت کا اجر ملے گا، لیکن آپ کی محنت ان کے لیے برابر ہے کہ یہ لوگ فی الحال ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَسَوَاءٌ اور برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، ام کا ترجمہ ہوتا ہے یا، اور لم یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لم نہ، نہیں، تنذرہم ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے، انما تنذرو، اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا ایک اسلوب اور ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ آپ کی کس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ تو یہاں پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وہ شخص جو دعوت و تبلیغ سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی دو صفات ذکر کی ہے۔ پہلی صفت یہ کہ اس کے سامنے جو دین بیان کیا جائے وہ اس کی پیروی کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت سے وہ بن دیکھے ڈرنے والا بھی ہو۔ یہ دو صفات جس بندے کے اندر بھی ہوں گی کہ دین پر عمل پیرا ہونے والا ہوگا، یعنی اس کی نیت ہوگی کہ میرے سامنے جو سچ بات آئے گی میں اس کی پیروی کروں گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بن دیکھے ڈرنے والا بھی ہو۔ اب دیکھیں نا، سامنے سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، آپ کے سامنے کوئی پولیس افسر موجود ہے، آپ کے سامنے کوئی بڑا طاقتور آدمی موجود، آپ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ ایک شخصیت سے ڈریں، ایک ذات سے ڈریں اور بن دیکھے ڈریں، جیسے اللہ رب العزت کا خوف ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اس کا ادب ہے، تو وہ بن دیکھے ہے۔ ہم اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایمان لاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ ڈر سنائے اس آدمی کو، من کا ترجمہ اس آدمی کو، اتبع الذکر جو پیروی کرے ذکر کی۔ ذکر کا لفظ قرآن مجید میں متعدد معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر ذکر کا ترجمہ نصیحت حاصل کرنا، ذکر کا ترجمہ کسی کو یاد کرنا، ذکر کا ترجمہ دین، یہاں پر ذکر سے مراد دین ہے، نصیحت ہے۔ بے شک آپ ڈر سنائے اس آدمی کو جو پیروی کرتا ہو دین کی، نصیحت کی، بات کی، وخشی الرحمن اور وہ ڈرتا ہو رحمان سے، بالغیب بن دیکھے۔ اچھا دیکھیں، قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہو، ایک ہے خوف کا لفظ اور ایک ہے خشیت کا لفظ۔ خوف اور خشیت میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، وہ فرق یہ ہوتا ہے خوف ہوتا ہے بری چیز کا، اردو میں تو ہم عام طور پہ اس کا خیال نہیں کرتے نا، ہم خوف کا لفظ بھی بول دیتے ہیں اور خشیت کا لفظ بھی بول دیتے ہیں۔
عام طور پہ خوف ہوتا ہے کسی کی ایذا رسانی کا، کسی کی بری چیز کا، کسی برے نتیجے کا، اس کو خوف بولتے ہیں۔ اور وہ کیفیت جو کسی کے لیے پیدا ہو ادب کی وجہ سے، اس کے احسان کی وجہ سے، کہ یار اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، وہ میرے سے ناراض ہوگا، اس کے لیے عربی زبان میں خشیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ خشی الرحمن، اور وہ رحمان کی خشیت بھی رکھتا ہو، بالغیب بن دیکھے، فبشر ہو، بس آپ اس کو خوشخبری سنا دیں، بشر، آپ اس کو خوشخبری سنا دیں، بمغفرت، مغفرت کی، بخشش کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف قیامت کے دن اجر ملے گا، بلکہ عزت والا اجر ملے گا۔ اب دیکھیں نا، پوری دنیا وہاں موجود ہوگی، جن و انس وہاں پر موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے وہ سب موجود ہوں گے، اور ان سب کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ فلاں فلاں کا بیٹا آج کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اس سے بڑا اجر اور کیا ہوگا؟ ہم رزلٹ والے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بول بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن جس طالب علم کا، جس پڑھنے والے کا نام لسٹ میں سب سے اوپر ہوتا ہے، اس کا اوپر لکھا ہونا ہی اس کو اتنی عزت دلا دیتا ہے۔ تو جب اللہ کی زبانی یہ اعلان کیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں، یا فلاں بیٹی فلاں کی، یا فلاں بیٹا فلاں کا آج کامیاب ہو گیا، تو اس کے لیے یہ کتنی بڑی عزت والا اجر ہوگا۔ انا نحن نحیی الموتى۔ اچھا یاد رکھے کہ مشرکین عرب، ان کے مسئلے تین تھے بنیادی۔ ایک عقیدہ توحید کے منکر تھے، توحید نہیں اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے۔ اور دوسرا عقیدہ آخرت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ نہیں ہونا۔ اور تیسرا عقیدہ رسالت کے منکر تھے، کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ انا، بے شک ہم، نحن، نحن کا ترجمہ بھی ہم ہے، اور انا یہ تاکید کے لیے ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے، بے شک ہم نحیی زندہ کریں گے، الموتى مردوں کو، ونکتب اور ہم لکھ رہے ہیں، نکتب ہم لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، ونکتب اور لکھ رہے ہیں ہم، ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، مطلب جو نیکیاں کر کے ہم آگے بھیج رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، وآثارہم اور ان کے جو آثار ہیں، یہ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، نیکی کا کام پیچھے چھوڑ کے گئے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی گناہ کا کام چھوڑ کر گئے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز، احصیناہ ہم نے اس کو محفوظ کیا ہے، احصینا ہم نے اس کو محفوظ کیا ہے، فی امام مبین ایک امام اور واضح کتاب کے اندر۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو نا، تو یہ جو لوح محفوظ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال نامے کو مرتب فرما رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ کل یہی اعمال نامہ ہمارا پیشوا ہوگا، یہی ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں امام اور مبین، بالکل واضح کہ کوئی چیز ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم انسان سے کہیں گے کہ یہ تیرا نام اعمال ہے، اس کو آج خود ہی پڑھ لے، دیکھ اس کے اندر کسی قسم کی کمی پیشی تو نہیں کی گئی۔ اب آتے ہیں ہم سورہ یاسین کے فضائل کی طرف۔ سورہ یاسین کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ان میں جو صحیح حدیث کے اندر فضیلت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، یہاں پر ایک حدیث لکھی ہے، کیونکہ صحیح ترین جو حدیث ہے سورہ یاسین کی فضائل میں وہ یہ والی حدیث ہے۔ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے اس چچا کے بیٹے کو قرآن مجید کی سب سے بڑا عالم بنا دے۔ تو قال ابن عباس، حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من قرأ یاسین، جس آدمی نے سورہ یاسین کو پڑھا، حین یصبح صبح کے وقت، اعطی یسرا یومہ تو اس کو عطا کی جائے گی اس دن کی آسانی، حتی یمسی یہاں تک کہ وہ شام کر لے، یعنی شام تک اس کی زندگی آسانی سے گزرے گی۔ ومن قرأہا اور جس نے اس کو پڑھا، فی صدر لیلہ رات کے شروع میں، اعطی اس کو عطا کی جائے گی یسرا لیلتہ اس رات کی آسانی، حتی یصبح یہاں تک کہ وہ صبح کر لے۔ تو یہ قرآن مجید سورہ یاسین کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ یاسین کے فضائل میں کافی ساری احادیث ہے،
لیکن وہ ساری کی ساری احادیث جو ہے ضعیف ہے. لیکن یاد رکھیں حدیث ضعیف جو ہے وہ اعمال کے اندر اور فضائل کے اندر قابل قبول ہوتی ہے. حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو سرے سے چھوڑ دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی راوی کی کمزوری کی وجہ سے سند میں کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف سمجھا جاتا ہے. اگر اس کے تضاد میں، اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے تو پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں ہم سورہ یاسین کے نزول کی طرف. جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ سورہ یاسین یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور مکہ کے بھی تقریباً آخری دور کے اندر یہ نازل ہوئی ہے. انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس صورت کا زمانہ نزول قیام مکہ کا آخری زمانہ ہے، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہجرت فرمائی تھی. صحابہ کرام نے بھی ہجرت فرما لی تھی مدینہ کی طرف. اس سے پہلے بھی کچھ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دے دیا تھا. کچھ صحابہ کرام ہجرت حبشہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے سورہ یاسین نازل کی گئی. اب آتے ہیں اس کے اعداد و شمار کی طرف. سورہ یاسین قرآن مجید کی 36ویں سورت ہے. یہ قرآن مجید کی 36ویں سورت ہے، جسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دل جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سینے میں بالکل درمیان کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک طرف ہوتا ہے. تو سورہ یاسین قرآن مجید میں بالکل درمیان کے اندر نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا درمیان سے آگے ہے، کیونکہ درمیان تو 15ویں سپارے میں ہوتا ہے اور سورہ یاسین 15ویں سپارے میں نہیں ہے. یہ 5 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس کا ایک رکوع آج ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے. 83 اس کی آیات ہے، 733 الفاظ ہیں اور 2988 حروف پر مشتمل ہے. اب آتے ہیں ہم اس کے تفسیری نکات کی طرف. اس کی کچھ تفسیری نکات ہے، اس کو مختصر سے انشاءاللہ ہم سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے یاسین. ہم عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یاسین نام بھی رکھا جاتا ہے، یاسین نام رکھا جاتا ہے، لیکن یاسین نام رکھنے سے علماء نے منع فرمایا ہے. ہاں غلام یاسین رکھ لیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یاسین اکیلا یاسین نام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو سکتا ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نام ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہو. کیونکہ کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ عربوں کی لغت پر نازل ہوا ہے نا. عربوں کے اندر مشہور 7 لغتیں تھیں، ان میں ایک لغت بنو طے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری پنجابی زبان ہے، لاہور کی پنجابی ہے، ایک سرگودا کی پنجابی ہے، اسی طرح اردو ہے، ایک ہماری اردو ہے پاکستان کی، ایک لکھنؤ کی اردو ہے، ایک ہندوستان والوں کی اردو ہے. تو اس میں لہجے میں فرق آ جاتا ہے، بعض الفاظ میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو ایسے ہی قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے یہ عربوں کے جو مشہور 7 لغتیں تھیں، 7 بڑے قبیلے تھے، ان کی زبان پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو یاسین جو لغت بنو طے تھی، بنو طے کا جو قبیلہ تھا ان کی جو لغت تھی، ان میں یاسین کہتے ہیں انسان کو، اور اس سے مراد انسان کامل ہے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہو گیا یاسین نام رکھنے کا حکم. اب اس کے بعد چلتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ سب سے زیادہ قوی اور معتدل ہے. یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے زیادہ قوی بھی ہے اور سب سے زیادہ معتدل بھی ہے. جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ ویسے تو سارے انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، وہ سارے کے سارے ہی صراط مستقیم پر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصاً ذکر کیا گیا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آگے کیا کہا؟ علی صراط مستقیم، کہ آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صراط مستقیم پر ہیں، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ذکر فرما دیا، اور آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت بھی دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی صراط مستقیم پر ہیں اور آپ لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صراط مستقیم پر ہونے کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. پھر اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک کچھ خاص معلومات ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں. نمبر 1،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ کافروں کی طرف سے آپ پر ہونے والے اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ وہ اعتراض کا جواب کیسے دیا ہے کہ کافروں کا یہ اعتراض تھا کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت پر اپنے مقدس کلام قرآن مجید کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید کو آپ پڑھتے چلے جائیں، کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کے لیے قسم نہیں اٹھائی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کو نہیں کہا، ان کی شان کا مقام اپنی جگہ، لیکن جن کی رسالت اور نبوت کو قسم اٹھا کر ذکر کیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیادت اور سرداری کا وہ رتبہ عطا ہوا ہے جو کسی دوسرے رسول کو عطا نہیں ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ہم نے صرف عربوں کی طرف نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو صرف انسانوں کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، چاہے وہ جہان انسانوں کا ہو، چاہے وہ جہان جانوروں کا ہو، وہ فرشتوں کا ہو، وہ کوئی بھی جہان ہو، فرمایا آپ کی جو رحمت ہے وہ تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نذیر ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈر سنانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر سنانا یہ عام ہے، کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں مرنے کے بعد رہ جانے والے اچھے اور برے اعمال، جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ نکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم لکھ رہے ہیں جو ان لوگوں نے آگے بھیجا ہے اور جو یہ لوگ پیچھے چھوڑ رہے ہیں، ہم سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ اب وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہم کریں تو ہمارے لیے باعث نیکی بنیں گے؟ مثال کے طور پر اس کی چند مثالیں دیکھ لیں، جیسے کوئی شخص دین کا علم پڑھاتا ہے، پھر اس کے شاگرد اپنے استاد کی وفات کے بعد بھی اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں، یہ ایسا کام ہے کہ جو ہمارا چلتا ہی رہے گا۔ اسی طرح کوئی شخص دینی مدرسہ بنا دیتا ہے، اسی طرح کوئی انسان کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کر دیتا ہے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے۔ اسی طرح گناہ کی مثالیں بھی دیکھ لیں، جیسے کوئی شخص فلم بنا دیتا ہے، ناچ گانا شروع کر دیتا ہے، کوئی شراب خانہ بنا دیتا ہے، یا انٹرنیٹ پر آج کل ہمارا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز ڈال دیتے جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے اور وہ چلتی ہی رہتی ہے، آگے شیئر ہوتی ہی رہتی ہے، تو اس کا گناہ اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تو ہمیں ہر اس کام کو شروع کرنا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نیکی کا سبب بنے، اور ہر اس کام کو چھوڑنا ہے کہ جو مرنے کے بعد ہمارے گناہ کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے وبال جان ہو۔ اچھا، اسی طرح نمبر 7 پہ ہے با جماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے جو دور سے پڑھنے آتے ہیں ان کی فضیلت اور صحابہ کرام کا جذبہ۔ اچھا، یہاں پر ہم اس کو بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا انا نحن نحیی الموتى، کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھ رہے ہیں جو ان لوگوں نے آگے بھیجا اور جو ان لوگوں نے پیچھے چھوڑا۔ اس میں جو آثار کا لفظ ہے، اس سے بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ اس سے مراد وہ نمازی بھی ہیں کہ جو اپنے نشانات قدم کے چھوڑتے ہیں اور چل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، جو چل کر کس کی طرف جاتے ہیں؟ مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو مفسرین یہ کہتے ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں بھی آیا ہے، اسی طرح تفسیر القرآن میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین میں یہاں پر قدموا وآثارهم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آثار، اپنے نشانات چھوڑتے ہیں اور نماز کے لیے چل کر جاتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف نکلے اور اسے گھر وغیرہ سے مسجد کی طرف جانے کے لیے نماز نے نکالا ہو، کسی اور مقصد سے نہیں گیا، صرف نماز کے لیے جا رہا ہے، تو جو قدم بھی وہ رکھتا ہے اس کے بدلے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح
کچھ صحابہ اکرام نے اپنے گھروں کو مسجد نبوی کے قریب بنانا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ جہاں پر تمہارے گھر ہیں تم وہیں پر رہو، تاکہ تم چل کر جب مسجد میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ چل کر آنا تمہارے لیے نیکی بنا دے گا۔ اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عیادت کے لیے جاتا ہے، ان کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس کے جو نشانات پڑتے ہیں، اس کے جو قدم اٹھتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ فضیلت اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اس پر ایک حدیث صرف ذکر کروں گا وقت کم ہونے کی وجہ سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس کے پاس سے لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ میں جنت کے باغ میں رہ رہا ہوں جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی کیا کر رہا ہے، عیادت کر رہا ہے۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو شام کو کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حروف مقطعات کی جو وضاحت ہے وہ میں شروع میں سورہ یاسین جب میں نے شروع کی تھی تو اس میں نے عرض کر دی تھی۔ آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے، باقی سبق انشاءاللہ کل کے سبق میں چلائیں گے۔